ہارون رشید کا زمانہ ہے اور ہارون رشید کے زمانے میں اللہ رب العزت کے بڑے محبوب بندے اس وقت میں تھے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگ رہا کرتے تھے. تو ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنے گھر میں مزدوروں کی تلاش کرنے کے لیے باہر بازار میں نکلا. آج بھی آپ کے یہاں جہاں شہر ہوں گے وہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ مزدوروں کا صبح صبح ایک میلہ لگ جاتا ہے. کئی مزدور جمع ہو جاتے ہیں, جس کو مزدور چاہیے ہوتے وہ جاتا ہے چوراہے پر, ٹھیک ٹھاک بندہ دیکھتا ہے اس کو لے آتا ہے. لہٰذا یہ انسان بھی نکلا مزدور لینے کے لیے اپنے گھر سے, کچھ کام اس کو ہوگا. جب یہ بازار میں گیا تو اس نے مزدوروں میں ایک حسین و جمیل مزدور کو دیکھا. بھائی مزدور ہوتا ہے, جب آپ پڑھو گے لکھو گے اچھی آپ کے پاس نالج ہوگی پھر آپ کسی اچھے کام پر منتخب ہو گئے. جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے نہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک ہی راستہ بستا ہے انسان کے پاس میں. اچھا, مزدوری کے لائف اسٹائل میں جو انسان مزدور ہوتا ہے یا جو کاروباری ہوتا ہے یا کوئی بزنس مین ہوتا ہے یا کوئی ٹیچر ہوتا ہے تو اس کی پرسنالٹی میں فرق آ جاتا ہے. بھائی انسان تو دونوں ہوتے ہیں نا, لیکن جینے کے ڈھنگ میں طریقے میں ڈس بیلنس فرق آ جاتا ہے. اور اس فرق کے ذریعے آدمی پہچان لیتا ہے کہ آپ اگر اپنے بارے میں نہ بھی بتاؤ لیکن آپ جب گفتگو کرو گے بولو گے تو آپ کی بولی سے معلوم ہو کہ ہاں آپ علم والے ہیں. اور آپ ایسا جملہ بولو گے تو ظاہر سے سمجھے کہ یہ آدمی بیوقوف علم والا نہیں ہے, یہ ایسے یہاں وہاں کی باتیں کر رہا ہے. تو انسان کے بولنے سے اس کی حیثیت معلوم ہوتی ہے. اور اسی بارے میں علامہ سید سعدی فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد, تا مرد سخن نہ گفتہ باشد, عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد. یعنی جب تک مرد اپنی بات نہیں کہتا ہے اس کے عیب اس کے ہنر دونوں چھپے ہوئے رہتے ہیں. ڈسپلنس آدمی میں رہتا ہے برابر, کام کرنے والا الگ مزدور والا الگ. لیکن یہاں جو مزدوری کا ایک معاملہ تھا اس انسان کے شکل میں عجیب و غریب منظر نگاہوں کے سامنے تھا کہ مزدوروں میں اس کو وہ مزدور بڑا خوبصورت لگا. یعنی اس کی پیشانی وہ چمک رہی تھی, چہرہ اتنا چمکدار تھا کہ وہ مزدور دکھائی نہیں دے رہا تھا. نوجوان لڑکا ایک دم بہترین خوبصورت لڑکا. وہ انسان گیا کہا کہ آپ مزدوری کے لیے کھڑے ہیں؟ تو بڑا پیارا جواب ملا. جب چوراہے پر لوگوں کے پاس کھڑا ہوں تو ظاہر سی بات مزدوری کے لیے کھڑا ہوں. تو کہا ہمارے ساتھ چلیں گے مزدوری کے لیے؟ کہا چلیں گے میری مگر کچھ چند شرطیں ہیں. اب اور بڑا معاملہ آ گیا. بھائی مزدور تھوڑی شرط لگاتا ہے, شرط رکھنے والا لگاتا ہے کہ یہ شرطیں ہیں, لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. تو اسے اندر جاننے کی اور چاہتے کہ عجیب آدمی ہے یار. ایک تو انسان یہ ہے کہ مزدوری کرتا پوچھتا بھائی کیا شرطیں, یہ الٹا پوچھ رہا ہے کہ میں تمہارے سامنے تمہارے ساتھ کام تو کروں گا مگر میری کچھ شرطیں ہیں. تو کہا بھائی بتاؤ کیا شرطیں آپ کی ہیں؟ کہا میں آپ کے یہاں جاؤں گا, پہلے کام کروں گا, پہلے آپ کے یہاں جو بھی کام ہوں گے وہ کام کروں گا, وہ کام کرنے کے بعد پھر کھانا کھاؤں گا, پہلے کھانا نہیں کھاؤں گا. عجیب مسئلہ بھائی. یہاں تو مزدوروں کہہ دو مزدوری کرنا ہے, اگر بیچارہ مالک پاس میں نہیں ہے, مثال پڑی آپ لوگ سمجھتے ہیں, اگر گھاس کاٹنے کسی کو بلاؤ سامنے انسان نہ ہو تو ایسا آدمی کر دیتا ہے کہ جو کیا ہے نہ کیا تو برابر, اسے اپنا ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں, جو کام آپ کو دیا جائے محنت کے ساتھ کرو, پہلے آپ بھی اپنے اندر محنت پیدا کرو, پھر یہ کہو کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے. مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے. لیکن اللہ معاف کرے آج کل مزدوروں کا بھی برا حال ہے, آج کل مزدوروں کا بھی ہاں جی برا حال ہے. لیکن یہ شہزادہ, خوبصورت شہزادہ, جب اس سے کہا گیا کہ آپ کو یہ شرط, ہماری یہ شرط آپ کو منظور کرنا ہوگی, کہا ٹھیک ہے ہم کو یہ شرط منظور ہے. کہا ایک اور شرط ہے. کہا بتاؤ بھائی کیا شرط ہے؟ کہا جتنا کام ہوگا میں آپ کا کام کروں گا, لیکن جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا پھر میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا, پھر میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا. آپ وقتی طور کے لیے میرے مالک بنے ہیں, لیکن جب میرے مالک کا ٹائم ہو جائے گا پھر میں اپنے مالک کے لیے کام کروں گا, پھر میں اپنے مالک کے لیے کام کروں گا. اب اس بندے کے اندر کیوریوسٹی جاننے کوئی عجیب معاملہ ہے. تو کہا چلو بھائی, کہ رات کو قیام کہ نہیں, رات قیام, رات کو میں تنہائی میں رہتا ہوں, یہ دن کا جو کام ہے اس کے علاوہ کوئی تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے. لہذا بات سننے کی ہے, آپ بات پر توجہ دیں میری. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لڑکا
مزدوری کے لیے گھر پر گیا، پورا مزدوری کیا، پھر کھانا کھایا، نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، اور جتنا کام لوگ نماز چھوڑ کر کرتے تھے، جتنا کام کھانا کھا کے ٹھنڈ بند کرتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ اس نے کھانا بھی بعد میں کھایا، کھانا بھی کم کھایا، نمازوں کے لیے ٹائم بھی لگایا، اور جو کام اس کو دیا گیا وہ کام بھی اس نے ایک دم بہترین انداز میں کیا۔ مطلب ایسا نہیں کہ اس نے ٹائم اگر خرچ کیا تو کام کم کیا ہو، اس نے اپنے وقت کے لحاظ سے کام بھی بہت زیادہ کیا اوروں کے مقابلے میں۔ اچانک یہ بندہ عجیب، اس سے محبت دل میں پیدا ہو گئی، عجیب انسان بھائی، ایک کیفیت تاری ہو گئی بندے کے اوپر۔ جب دوسرا دن آیا تو مزدوری کے لیے پھر ڈھونڈنے کے نکلا یہ انسان کہ ایک نئے مزدور کو لایا جائے۔ اسی بازار میں گیا تو دیکھا اس شہزادے کو دیکھ رہا تھا، وہ شہزادہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ جو کل یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا، جو مزدوری کے لیے آیا تھا، وہ کہاں گیا ہے؟ تو کچھ لوگوں جو لوگ اس کو جانتے تھے کہا کہ وہ تو ہفتے میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، وہ ہفتے میں مزدوری کے لیے صرف ایک بار آتا ہے، پورے ہفتے پھر وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب یہ بھی عجیب معاملہ، بھائی مزدور آدمی کیا ہے؟ وہ ایک مثال دیتے ہیں لوگ بڑے بوڑھے کہ مزدوری کا معاملہ یہ جس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ روز کھودے روز پانی پیے، ایسا کہتے ہیں نا کہ روز کنواں کھودے گا تب پانی پیے گا ورنہ پانی نہیں سے، یہ مثال دیتے ہیں لوگ، یعنی کرے گا تو کھائے گا، نہیں کرے گا تو بیچارہ بھوکا رہے گا۔ اب اس بندے کے اندر جاننے کی اور خواہش ہوئی کہ یار جانے ایسا کون بندہ، ایسا کون کرتا ہے؟ تو جن لوگوں کو اس کے بارے میں پتا تھا ان سے پوچھتے ایک بستی کے باہر دیکھا کہ ایک بستی کے باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے، بلکہ آج کے الفاظوں میں کہا جائے تو ایک چھوٹی جھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ آج کے اندازے میں بات اگر کرنی جائے تو یہی ہوگی کہ ایک کمزور جھوپڑی بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اس کے اندر قرآن کے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ انسان جب اندر خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ اللہ کا نیک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور کہیں نماز نفل ادا کر رہا ہے، گویا کہ اس کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہے۔ تو انسان بڑا ہی حیرت میں جا کر اس کے جو ہے پاس بیٹھ گیا، کہا شہزادے کیا معاملات ہے، ہمارے سمجھ میں کچھ بات نہیں آ رہی ہے، آپ مزدوری کے لیے آئے، شرطیں بھی لگائیں، اب آپ ایک ہفتہ یہاں رہتے ہو، کیسے کام ہوتا ہے؟ کہا اس راز کے بارے میں نہ پوچھو، اس راز کے بارے میں نہ پوچھو۔ اس کو محبت ہو گئی اس سے، یہ برابر ملنے جاتے رہے۔ محبت ایسی چیز ہے جب یہ لگ جاتی ہے نا، پھر چاہے بندہ کیسو بھی ہو، جب محبت ہو جاتی ہے پھر اس سے ہو ہی جاتی ہے۔ لگاؤ ہو گیا، جاتے رہے۔ تو جب لگاؤ ہو گیا اس کے بعد کہا کہ اے انسان تو میرے پاس برابر آ رہا ہے، اب میری بات سن لے، اب میرا رب کی جانب، رب کی بارگاہ میں جانے کا ٹائم آ چکا ہے۔ جو اس وقت بادشاہ ہارون رشید تختی پر موجود ہیں ان کے پاس جانا، وہ تو ایک بادشاہ ہے، بادشاہ سے آپ یوں ہی نہیں مل سکتے ہو، اب تو گاؤں کا چودھری کوئی بن جائے اس سے نہیں مل سکتے ہو آپ، یہ تو بادشاہ کی بات کر رہا ہوں میں، بڑا پروٹوکول ہوتے ہیں اس کے لیے، یہ اس سے ملو اس سے ملو پھر یہ کرو تب کہیں جا کے ملاقات ہو پاتی ہے۔ تو کہا بادشاہ کے پاس تم جانا، وہ تم سے ملے گا نہیں مگر اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا، یہ نشانی اس کو دکھا دینا، انگوٹھی اس شہزادے نے دی کہ یہ انگوٹھی دے دینا، جب تم انگوٹھی دکھا دو گے تو تم سے ملنے بھی آئے گا اور تمہاری ملاقات کے لیے ٹائم بھی لگائے گا، ورنہ لوگ ملتے بھی ہیں بڑے لوگ تو ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں، جلدی جلدی کرو، موٹی موٹی بات کرو، ہمیں اور کام بھی دیکھنا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی موٹی موٹی بات کرو، یعنی ضروری باتیں وہ کرو، یار ٹائم نہ لگاؤ پھر ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے۔ لہذا دربار سجا ہوا تھا، یہ شہزادہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا تھا، یہ شہزادہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا تھا، دربار لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ انگوٹھی بادشاہ نے دیکھی تو اس انسان کو ہارون رشید نے اکیلے میں بلایا اور زارو قطار رونے لگا۔ اب یہ آدمی اور پریشانی میں کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، نہ تو شہزادے نے کوئی بات بتائی نہ تو آپ نے کچھ کہا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کو انگوٹھی دکھائی آپ زارو قطار رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ وہ میرا بیٹا تھا، ایک بادشاہ کا بیٹا غریبوں جیسا رہ رہا،